نہیں کی جا سکتی. یہ وہ کتابیں ہیں جو پہنچی ہیں اور اس کے بعد ان میں وہ کلام کے جسے احسن الکلام بھی کبھی کہا گیا آپ تک پہنچا ہے. دیکھیے یہ کون لوگ ہیں. کبھی کبھی دل چاہتا ہے اس تعلق سے بھی گفتگو کرنے کا. ذرا پہچانے تو کہ یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سورہ آل عمران کو پڑھنے والے تشریف فرما ہے کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے گواہی ہے گواہی خود اپنی ذات پر گواہ بن رہا ہے. اللہ اپنے وجود پر گواہ بن رہا ہے. اپنی وحدانیت پر گواہ بن رہا ہے. اپنی یکتائی پر گواہ بن رہا ہے. مسئلہ انسانوں کا نہیں ہے. مسئلہ عامین کا نہیں ہے. مسئلہ خلافت و سیادت کا نہیں ہے. گواہی حق کی گواہی ہے. اور اس طرح سے گواہی ہے کہ جہاں سب سے پہلے وہ گواہ بن جائے اس کی گواہی کو جو اس کی اپنی ذات پر ہے جھٹلایا نہیں جا سکتا. کسی کی مجال نہیں ہے اولین و آخرین میں جو یہ کہہ دے کہ نہیں اپنے پر گواہی تو نہیں دی جاتی. یہ آپ کے بنائے ہوئے قانون ہے. وہ اس کا دیا ہوا قانون ہے کہ وہ گواہی جو میں اپنے آپ پر قائم کر رہا ہوں وہ گواہی محکم گواہی ہے. محکم گواہی کے لیے محکم گواہ چاہیے. سب سے پہلے گواہ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اس کے بعد کہا عصمت کے فلسفے سے ذرہ برابر بھی واقفیت ہو تو یاد رکھو ان ملائکہ کو پیش کر رہا ہوں. عصمت کی صفوں میں نجاست نہیں آ سکتی. اسی لیے کہا اولو العلم قائما بالقسط. جہاں عصمت ہو جہاں طہارت ہو جہاں نجاست ہو وہاں پہ کوئی اور نہیں آ سکتا. یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی صفیں نہیں ہے کہ ریاکار بھی وہی ہے منافق بھی وہی ہے. وہ جو بغض رکھتا ہے اور کینہ رکھتا ہے وہ بھی کہیں کہیں نہیں. مسئلہ توحید الہی کو منوانا ہے. اول میں بھی وہی آخر میں بھی وہی اوسط میں بھی وہی اور محشر تک بھی وہی. تنہا وہی ہے کوئی اور نہیں ہے. تو بے اختیار کہا اللہ اپنی ذات پر گواہ بنتا ہے گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے قابل پرستش. اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے عبادت کے لائق. اور ہاں ملائکہ گواہی دے رہے ہیں اور وہ جو صاحبان علم ہیں وہ گواہ بن رہے ہیں. اب اس آیت کو دو طرح سے مسلمانوں نے پیش کیا. ایک یہ کہتے ہوئے کہ یہ سب مل کے اس کے قسط و عدل کی گواہی دے رہے ہیں. ایک طریقہ اور اختیار کیا گیا اس آیت میں یہ کہہ کر کہ نہیں وہ تو ہے ہی عدل مطلق مگر اب یہ صفت عدل اولی العلم کا علم کا خاصہ ہے. یہ ان کا طریقہ ہے یہ ہے جو عدالت پر قائم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس کے عدل کی گواہی دے رہے ہیں تو بجا ہے اور اگر یہ خود عادل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اس صفت عدل میں شریک ہو رہے ہیں جس کا تنہا وہی تو ہے کہ جہاں سے ایمانسپیٹ ہوتا ہے عدل جہاں سے جلوہ فگن ہوتا ہے عدل. یعنی اس کی صفت عدل میں ان کی عدالت اس طرح سے شامل ہو جاتی ہے کہ جہاں اب فرق نہیں رہتا وہ ہے کونین پر عادل مطلق اور یہ ہے زمین پر اس کی عدالت کے مظاہر کہ جن سے رتی برابر ظلم ممکن نہیں ہے. یہ سراسر عدل ہیں یہ عین عدل ہیں اور ان کا عدل قیامت تک جانے والا ہے. ان کو پہلے سمجھیے تو 4000 طلاب 400 کتابوں کا تذکرہ کرنے والے کبھی کبھی دیکھے تو یہ ہے کون. یہ وہ ہیں جو توحید پر گواہ بنتے ہیں
توحید پر گواہ بنتے ہیں اور خدا اپنی اس گواہی میں انہیں شامل کرتا ہے، قرآن میں شامل کرتا ہے، آیت میں داخل کرتا ہے، اور اس طرح سے کہ دیکھو اب کبھی کبھی توحید الہی کو منوانے کی منزل آ جائے تو یہی ہوں گے جو توحید الہی کو منوائیں گے۔ میں نے عرض کیا اول میں بھی یہی منوانے والے، آخر میں بھی یہی لانے والے، وہ اگر یوم الست ہے تو موجود ہیں، وہ اگر یوم مباہلہ ہے تو موجود ہیں، وہ اگر یوم غدیر ہے تو موجود ہے۔ حیرانی نہیں ہوتی، دنیا یہ کہتی ہے، امام ششم نے کہا اور عجیب منزل پہ کہا کہ نور کی طاقتوں میں ایک طاقت یہ ہے کہ چاہے تو شے کو اپنے مقام سے ڈسپلیس کر دے۔ عجیب بات ہے، دیکھیے میں کہاں سے اس فکر کو لا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، مگر یہ چونکہ بات ہو رہی ہے توحید الہی کو منوانے کی تو سمجھنے کی ضرورت ہے توحید الہی کو منوایا کیسے جاتا ہے۔ یہ کہہ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ سب تو کہہ رہے ہیں، مسلسل کہہ رہے ہیں، ایک تحریک کی صورت میں کہہ رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ کمی کیا ہے آخر؟ کیا اخلاص کی کمی ہے؟ کیا خلوص کی کمی ہے؟ کیا زبان میں اثر کی کمی ہے؟ آخر وہ کیا بات ہے کہ جو اس کو آمدہ نہیں کر رہی ہے ہر ایک کی گواہی کو قبول کر کے یہ کہے کہ ہاں تم سب کو میری ذات پہ گواہ ہو، اب ضرورت کیا ہے مجھے صاحبان علم کی؟ مگر کہا دیکھو چونکہ ایسی گواہی ہے، یہ رویت کے تعلق سے نہیں ہے، یہ چاند کے دیکھنے کے تعلق سے نہیں ہے، یہ چاند کے پیدا کرنے والے کے تعلق سے ان مقامات سے اگر انسان گزرے تو عجیب بات کر رہا ہوں۔ اور آج کے لیے میں جتنی بھی گفتگو کروں اس میں آپ کی توجہ سائنسز سے متعلق یہاں پہ میں سمجھتا ہوں طلاب بھی ہوں گے اور شاید اساتذہ بھی ہوں گے، اور امام ششم کے تعلق سے سائنسی انکشافات یہ لفظ بہت عام ہے، یا تحقیقات یہ بھی بہت عام لفظ ہے، یا ایجادات یہ بھی بہت عام لفظ ہے۔ جو چاہے کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنا ہم نے لفظوں کو استعمال کیا کہ مناسبت نہیں رکھتے یہ اس ذات سے، یہ لفظ چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں شخصیت کہیں اور ہے، لفظ کہیں اور رہ رہا ہے، کسی اور منزل میں لفظ رک جاتا ہے۔ ایجاد بہت بڑا لفظ ہے، ابتدا ایک بہت بڑا لفظ ہے، مگر ان کے تعلق سے یہ لفظ بہت چھوٹے لگتے ہیں، سوکھ لفظ ہیں، معمولی لفظ ہیں، یعنی جو لفظوں کی حقیقت کو متغیر کر دے وہ معصوم ہوتا ہے۔ تغیر آ جا، جہاں لفظ ایک مرتبہ لرزہ بانداں ہو جائے وہ معصوم ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ ایک منزل پر میں آپ کو اس لیے لے جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے بہت دور سے آتے ہیں اور ایک طلب کے ساتھ، اور طلب علم ہے، کوئی اور طلب نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس طلب کے لیے آنے والوں کو کے لیے میں صرف ایک یوں سمجھیے کہ نمونتاً کہہ لیجیے یا یوں کہیے کہ تبرکاً کہہ لیجیے کچھ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ محفوظ بھی رہیں اور نہ صرف محفوظ رہیں بلکہ ان کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کسی نہ کسی فورم سے ادا بھی کیا جائے۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایجاد کیا، آپ نے کہا ابتدا کی، آپ نے کہا آغاز کیا، آپ نے کہا شروع کیا، یہ سب آپ نے کہا ایک ایسی منزل پر کہ جہاں پر خود امام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نور کو وہ طاقت دی گئی ہے، نور کو وہ قوت دی گئی ہے، اور یہ ایسی قوت ہے کہ چاہے تو اپنے مقام سے چیزوں کو ڈسپلیس کر دے، ہٹا دے، اب مرتبہ اس کے مقام کو الگ کر دے، اس کے مقام سے تغیر میں مبتلا کر دے، یعنی شے کو متغیر کر دے۔ یہ ہے نور کی طاقت۔ اس نور کی طاقت
کو دنیا میں اپنی سائنسز میں، جس میں فیلسی بھی ہے، جس میں مغالطہ بھی ہے، جس میں گمان بھی ہے، جس میں یقین کی کمی بھی ہے، سب کے باوجود سائنس نے کہا کہ نہیں، ہاں تھیری جو ہے جس سے کہ لیزر ہم نے دریافت کیا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک شے ہے جس کو ٹیومر کہتے ہیں، اپنے مقام سے اس کو متحرک کر دیتا ہے. لیزر شے کو ڈسپلیس کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، غائب کر دیتا ہے، اس کو مخفی کر دیتا ہے، اس کے اثرات کو کم سے کم کر دیتا ہے. یہ آج کا نظریہ انسانوں کا نظریہ ہے، بنایا ہوا ہمارے آپ جیسے انسان ہیں جنہوں نے کام کیا فقط ایک قول پر کہ نور کی طاقت، نور کی قوت، نور کی قدرت اشیاء کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ہے.